اب ابراہیمی ملینیم میں یہ وہ واقعات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا. تو اب تھوڑی ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں ایجپٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا. مصر میں حام کی نسلوں کی فرعین کی تہذیب بنی. یہ حام جو ان کے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے, تو انہی کے اندر سے لے کے ہیکسوس بادشاہ یہ بنے 2000 BC میں, اور یہ ہیکسوس بادشاہی انہی کا ٹائٹل پھر فرعون کا بن گیا. یوسف علیہ السلام وہ 1850 BC کے زمانے کے آس پاس وہ آ کے ایجپٹ میں گئے, اور پھر بنی اسرائیل کی دعوت پھیلتی رہی 1850 to 1400 BC. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو BC ہے نا یہ الٹے چلتے ہیں. یعنی 1850 کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1850 ایئرز پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ 1400 ہوا. یعنی وہ اس لیے ریورس چلتا ہوتا ہے, تو یہ یاد کر لیجئے گا. تو وہاں سے دیکھیے یہ اتنا 400-500 سال تک دعوت پھیلتی رہی. پھر مصریوں میں قوم پرستی کی تحریک آئی. ایجپشنز جو خود ایجپشنز تھے, تو انہوں نے 1400 to 1271 میں ایک یہ کیا کہ ایک نئے متعصب فرعین کا عروج آیا, اور پھر بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کیا انہوں نے, اور غلام بنایا انہیں, اور ان کے لڑکوں کو بھی قتل کرنے لگے تاکہ آبادی ان کی زیادہ نہ آئے. یعنی ساروں کو نہیں مارتے تھے, کچھ کو کیا کچھ کو چھوڑا تاکہ زیادہ آبادی نہ آئے. تب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعوت آئی, اور ان کے ذریعے فرعون کی طرف اتمام حجت آئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی فرعون کو اور اس کی پوری ملٹری کو کہ وہ سارے کے سارے غرق ہوئے. تو اب یہ اندازہ یہی ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ پوری جو آپ کا ریڈ سی ہے, تو اسی ریڈ سی کے اندر یہ جو کریک ہے, جو اب اس کو ہم سوئز کریک کہتے ہیں, تو یہ اس کے اندر کہیں جا کے وہ دفن ہو گئے. اور بنی اسرائیل کو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان کو پورا میسج پہنچاتے رہے, ان کی ٹریننگ کرتے رہے. اب سینا میں بنی اسرائیل کی ٹریننگ ہوئی. سینا یہ کیا ہے کہ ایک جزیرہ نما یہ ایریا ہے کہ اس کے دونوں طرف سے سمندر ہے اور اوپر سے بھی سمندر ہے, لیکن بیچ میں خشکی کا بھی کافی ایریا ہے. تو یہ سینا جو ہے اس وقت ایجپٹ کا حصہ ہے آج کل. تو یہاں ان کی ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ فلسطین پہ جائیں اور فتح کر لیں. تو جتنی قومیں تھی سب سرنڈر ہوتی چلی گئیں, اور پورے فلسطین میں 1000 BC میں بن کے ایک بنی اسرائیل کی سب سے بڑی, یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے. اور پھر انہوں نے میسج اللہ تعالیٰ کا ہر قوموں تک کہ تورات کے احکامات تھے تو وہ پہنچاتے رہے. اب یہ دیکھیے کہ ابراہیمی ملینیم میں یہ ان کا ایگزیکٹ لوکیشن ہے جو میں نے رکھ دی ہے کہ ایجپٹ میں یہ پورا ڈیلٹا کا ایریا ہے کہ جہاں پہ وہ سیٹل تھے, وہاں سے آ کے آپ کا یہ ایریا تھا آپ کا سینا, جس کے انگلش میں سینائی کہتے ہیں. تو یہ آ کے اس میں ان کی ٹریننگ ہوئی. یہاں سے پھر یہ پورے فلسطین میں چلے گئے. اور قومیں جو تھیں تو وہ شرک میں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان پہ تمام حجت کر دی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ پورے کے پورے وہ قومیں بالکل سرنڈر کرتی گئیں. اور 200 سال کے اندر اندر یہ پورا یہ جو اسرائیل کا نام بھی اسی لیے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی ایسے ہی رکھا. اب انہوں پہ رسپانسبلٹی تھی کہ تم دوسری قوموں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے, ان کے اچھے لوگ تھے. جب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو 2 صحابہ تھے, یوشع اور کالب رضی اللہ عنہ, یہی خلفائے راشدین بنے. انہوں نے فتح کیا پورا یہ 1300 to 1200 BC کا زمانہ. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ تورات کے جو احکامات جو سب سے امپورٹنٹ, ان کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں, احکام 10 اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایک آ جائے. اور قرآن پاک میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہوگا, یہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر ہمیں دوبارہ یاد کرا دی کہ بھی یہ کرنا ہے. تو یہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قبائلی ریاستیں اور قضات, ایک ججز کا ایک پیریڈ تھا,
یہ 1200 to 1000 BC کا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اچھے نیک آدمی تھے، ان کو پھر ان کے ہیڈ وہ بنے، اور پھر انہی کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام تھے، تو وہ پھر حکومت انہوں نے چلائی. ان کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام اس کے بعد ہوئے، اور یہی دنیا کی سپر پاور بنے تھے. تب یہ دیکھیے 10 کمانڈمنٹس جس کا میسج انہوں نے پورے انسانوں تک پھیلا رہے تھے دعوت کو. یہ دیکھیں یہ دعوت کی ہسٹری ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں پوری ڈیٹیل ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے اور بائبل میں مل جاتی ہے. تو یہ 10 کمانڈمنٹس میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں، بس اسے یاد کر لیجئے گا کہ یہی احکامات ہمارے لیے بھی ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی یہی. نمبر 1، میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا، کہ شرک سے ہمیں روک دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تم کسی بھی چیز کی صورت کو، خواہ وہ اوپر آسمانوں میں یا نیچے زمین میں یا پانی میں ہو، بت نہ بنانا. تو یہ حکم بھی دیا کہ بھی یہ شرک کا یہ طریقہ نہ کرنا کہ بت بنانا. تو یہ اس کے جو بھی طریقے ہوں، بت جس شکل کے ہوں، چاہے انسان کی شکل کے ہوں، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ نہیں کرنا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تب سے حکم دیا. پھر نمبر 3 میں فرمایا تم خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. کہ پھر اس کو گناہ ہوگا کہ جو شخص اللہ کے نام پہ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایک بدعت ایجاد کی اور اس کو اللہ کا حکم قرار دے دینا، یہ بڑا سختی سے روکا گیا تھا. ہمارے انفارچونیٹلی یہ ہمارے ہاں یہ بنا. اور پھر اسی طرح چلو بت تو ہم نے نہیں بنائے، لیکن اور کچھ نہیں تو قبروں پہ ہم نے کچھ یہ معاملے کرنے شروع کیے. اور بنی اسرائیل کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی. اب نمبر 4 خاص ان کے لیے تھا کہ سبت، کہ ہفتے کے دن کو یاد سے پاک رکھنا. 6 دن تو محنت سے کام کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تمہارے خدا کا سبت ہے. اس دن نہ تو تم کوئی کام کرنا اور نہ ہی تمہارا بیٹا بیٹی نوکر نوکرانی تمہارے چپائے اور تمہارے پاس مقیم مسافر کوئی کام کرے، کہ ایک دن صرف عبادت کرے. تو یہ ہفتے کا تھا. اب ہمارے یہاں کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھوڑی سی چینج مائنر سی یہ کی کہ اس کو جمعے کے دن کیا، اور پھر یہ بھی کر دیا کہ جناب آپ کو کوئی زیادہ ٹائم بھی اللہ نے نہیں رکھا کہ پورا ایک دن نہیں، بلکہ اس میں آپ کر لیں زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بس یہی ہے کہ جمعے کے دن یہ عبادت کریں. بس دیٹس اٹ، کہ سارے انسان آ جاؤ اور سب آ جاؤ مسجد میں اور کرو اللہ کی عبادت. اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد تم بے شک جاؤ اور جو اپنا انجوائمنٹ کرنی ہے، جو بزنس کرنا کرو. تو بس اتنا ہی ایک مائنر سا فرق ہے، لیکن حکم وہی ہے ہم پہ بھی. لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو لمٹ کر دیا. لیکن بنی اسرائیل کو ایک امت تیار ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کو زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی کہ پورے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. نمبر 5 میں دیکھیں ہم پہ یہی حکم ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تاکہ تمہارے عمر اس ملک میں جو خداوند تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے دراز ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی. تو اب قرآن پاک میں بھی دیکھیں یہ حکم بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور پھر سورہ لقمان میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ بھی پیرنٹس کے ساتھ عزت سے رہنا، بے عزتی نہیں کرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ آپ کو یہ ملک فلسطین جو تمہیں دیا گیا ہے تو یہ تمہارا دراز ہو، کہ کھلے، تاکہ تم آرام سکون سے رہو اور یہاں پہ تم اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاؤ. پھر مزید شریعت کے احکامات دیے کہ تم کسی کا خون نہ کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا. 7 ہے کہ تم زنا نہ کرنا، بدکاری نہیں کرنا. نمبر 8 میں تم چوری نہ کرنا. 9 میں بتایا کہ تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. یعنی یہ نہ ہو کہ تم مقدمہ پڑوسی پہ کر کے اور اس سے جناب چیزیں لینا. پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ نہ کرنا باقی جیسے مرضی کرو، نہیں، بلکہ پڑوسی اس معنی میں ہے کہ بھی ان کے ساتھ تو نہ کرنا نا یار، کہ بالکل تمہارے پڑوسی ہیں، ساتھی ہیں تمہارے، ان کے ساتھ نہ کرنا. یعنی مراد ہے کسی بھی انسان سے ایسا نہ کرنا. لیکن یہ ایک نفرت کی ایک شکل ہے کہ یہ اتنا اس حد تک بھی نہ ہو.
پھر مزید فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے حصول کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام یا کنیز کا، نہ اس کے بیل یا گدھے کا، اور نہ ہی کسی اور چیز کا، کہ کرپشن نہیں کرنی. سمپل یہ حکم ہے کہ چاہے ان کا گھر ہو اور کچھ نہیں تو چلو اگلے کی بیگم سے جناب تعلق قائم کر لینا، یہ وہی بدکاری بھی ایک ہے، یا اور کچھ نہیں تو دوستی کر کے اور اگلی جناب وہاں سے طلاق کرے اور ان کے ساتھ آ جائے. ایسے ہی ان کے غلامی تھی تو بھی اس غلامی میں یہ اور مقامات پہ تورات میں حکم دیا گیا کہ اس کو آپ صرف سروسز تک رکھیں اور اس کے بعد غلام کو آزاد کریں. تو وہ 10 سال کا اس میں رکھا گیا، 6 سال کا رکھا گیا کہ اس میں ان کو آزاد کریں. پھر واضح رہے کہ یہاں پڑوسی کا لفظ جرم کی شناخت کے طور پہ، کہ نفرت کے طور پہ یہ اتنا برا کام نہ کرنا، یعنی مراد یہ کہ کسی بھی انسان کے ساتھ یہ نہیں حرکت کرنا. تو دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ملینیم ہے، اس میں یہی دعوت تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی. اب یہاں تک ہم نے اسٹڈی کی. اچھا پھر اب ہم اگلے دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں کیا کیا چلا ہے.